اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عاشقوں کی محفل اور ہفتہ وار حلقہ درود و فکر، جو حلقہ درود و فکر بھی ہے، حلقہ درود عشق بھی ہے، اور یہ کیفیت سے معمور گھڑیاں جو آنکھوں کی نمناکی کو، روح کو تابانی دیتے ہوئے، دل کو جلا بخشتے ہوئے اور کیفیت کو اور زیادہ کرتے ہوئے، عشق کی فراوانی کی خیر مانگتے ہوئے ہمارے دل کے ایمان کے گلشن کو اور سیراب کر رہی ہے، اور عجیب کیفیت روح و جسم ہے کہ انسان جسمانی طور پر کھاتا کھاتا کبھی تھک جاتا ہے، مگر جب ان کے عشق کی، محبت کی، چاہت کی اور اللہ کے محبوب کے ذکر کی، وہ حسن کی صورت میں ہو، وہ صورت کی بات ہو، وہ سیرت کی بات ہو، وہ اخلاق کی بات ہو، وہ کردار کی بات ہو، ان کے ادب کی بات ہو، ان کے تعظیم کی بات ہو، ان کے عشق کی بات ہو، ان کی محبت کی بات ہو، مگر دل سامنے ایمان والا نرم ہونا چاہیے، تو پھر کیفیت ایسی ہے، دل کرتا ہے ہماری جان تو نکل جائے، نہ وہ صورت نظروں سے ہٹے، نہ یہ ذکر کبھی ختم ہو۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے شب معراج اور معراج النبی کے واقعے کے حوالے سے چند گزارشات۔ معراج النبی کا معجزہ، جیسے ہی رجب المرجب 27 رجب المرجب قریب آتی ہے تو ذہنوں میں اب چونکہ دور فتن ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزہ اور وہ رات جس رات حضور کی خوشی دیدنی تھی، اور ہم نے تو عشق والوں سے سنا ہے، عرش والوں نے رب سے کہا مالک تو نے فرش والوں کو ولادت مصطفیٰ کے صدقے شب میلاد عطا کی ہے، ہم عرش والے بھی تیرے محبوب سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اے فرشتوں اور نوریوں پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے تمہارے لیے شب معراج رکھی ہے۔ اور جیسے ہی معراج النبی کا یہ خوبصورت دن اور رات قریب آتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے رات کو جاگنا فرض نہیں ہے، مگر جہاں لوگ اتنی راتیں جاگ لیتے ہیں، شادی کی رات ہو تو ساری رات نہیں سوتے، گھر میں خوشیاں آ جائیں تو ساری رات نہیں سوتے، کوئی دور سے مہمان ہمارے گھر آ جائے تو ساری رات اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی عرصے بعد ملاقات کرے تو اس سے باتیں کر ہم دن و رات گزارتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں ہم ساری اپنی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں انہیں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ بعد میں، پہلے میرا یہ مہمان ہے۔ تو اسی طرح یہ رات اس لیے، بے شک اس میں جاگنا فرض نہیں ہے، اس میں جاگنا سنت نہیں ہے، مگر کیوں جاگتے ہیں؟ اس لیے جاگتے ہیں بس اس آس پر اور امید پر کہ اس رات حضور خوش ہوئے تھے، تاجدار کائنات کی خوشی دیدنی تھی، تاجدار کائنات کو رب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس لیے بھی جاگتے ہیں۔ یہ یادگار ہے رب کی نشانیوں کی کہ ان پاکوں کی ملاقات میں ہم ناپاکوں کا کیا کام۔ کبھی پاکوں کی ملاقات میں اور محب اور محبوب کی ملاقات میں کسی غیر کا بھی ذکر بنتا ہے، مگر واری جائیں محبوبوں کی ملاقات ہے اپنے مالک کے ساتھ اور اپنے محب کے ساتھ، مگر اس پاک ملاقات میں، پاک ساتوں میں، پاکوں کی ملاقات میں میرے تاجدار کائنات ہم گناہگاروں اور گندوں کو بھی یاد رکھ رہے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات سے جڑنے کے لیے ہم رات کو ذکر حبیب داور کرتے ہیں۔
معراج النبی کا مقصد کہ حضور خوش ہوئے تھے، تو سوالات آ جاتے ہیں کہ کیسے منایا جائے، کیوں منایا جائے، پتہ نہیں روحانی تھی کہ جسمانی تھی، ایسے شکوک ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو ان شکوک کے لیے اصل میں ہم عقل کی بنیاد کے اوپر ساری باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر کبھی ہم نے آسمان کو دیکھا ہے کہ عقل میں آتا ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کیسے کھڑا ہے؟ غور کریں نا اس پر۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ زمین اس طرح سے بچھونا کیسے بنی ہوئی ہے؟ کہیں پر زمین پر پہاڑ ہیں، کہیں پر دریا ہیں، کہیں پر سمندروں کے سمندر ہیں، اور کہیں پر اسی طرح سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، کہیں پر وہ سبزے والے پہاڑ ہیں، کہیں پر برفانی تودوں والے پہاڑ ہیں، کہیں پر کالے پہاڑ ہیں، کہیں پر معدنیات والے پہاڑ ہیں، اور یہ دنیا کائنات کا ایک سیارہ ہے بس۔ اور پورا سولر سسٹم دیکھیں، سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں، اب بچے ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، نظام شمسی کو دیکھیں تو نظام شمسی کے اندر دیکھیں، ہر سولر سسٹم کے اندر ہر سیارہ اور ستارہ ایک خاص مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے اس سولر سسٹم کے اندر سب کو رسی ڈالی ہوئی ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ہر ایک فاصلے پر بھی ہے، اپنے مدار میں بھی گردش کر رہا ہے اور آگے بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہے، اور ایک پورا سسٹم ہے فورس آف گریویٹی کے نام پر کشش ثقل کے عنوان سے جڑا ہوا ہے۔ رسیاں بھی نظر نہیں آ رہی، اور مشرق سے سورج نکلتا ہے، جرت نہیں ہے کہ وہ مغرب سے نکل آئے، وہ چاہے بھی تو نہیں نکل سکتا، حکم خدا ہے۔ تو یہ عقل میں آتا ہے؟ چاند کا نکلنا، رات کے ستاروں کا نکلنا، چلیں انسان کی تخلیق کو دیکھو، یہ عقل میں آتا ہے کہ انسان کس پانی سے بنا، اور پھر پیدا کہاں رب کر رہا ہے، اس کی نشو نما کہاں ہو رہی ہے؟ اس کنویں میں جہاں کسی کا ہاتھ نہیں جا سکتا، اور جب نکلتا ہے تو ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، چمڑی بھی ہوتی ہے، میدا بھی ہوتا ہے، اور پورا استخوان پورا سجا ہوتا ہے، اور کامل انسان نکلتا ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ عقل میں آتا ہے؟ اور وہاں بھی اس کو رزق وہ دیتا ہے جہاں کوئی رزق پہنچا نہیں سکتا۔ جب اتنی چیزیں عقل میں نہیں آتی، یہ تو ہو گئی دنیاوی تخلیق کی بات۔ اب آگے آئیں، انبیاء کو رب نے معجزے دیے، بن ماں باپ کے پیدا ہونا، حضرت آدم کا کہ حضرت آدم بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، عقل میں آتا ہے؟ مگر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار ہو جانا، 40 فٹ لمبی وہ محل، وہ حویلی تھی جہاں پر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، اور کتنے دن الاؤ جلایا گیا، اور وہ آگ گلزار بن گئی، سمجھ میں آتا ہے؟ نوح علیہ السلام کا وہ جودی پہاڑ پر کشتی، پورے دریا سیلاب میں جو ایک پوری دنیا کے اندر سیلاب آیا، ان کی دعا سے آیا، 950 سال تبلیغ کی تھی، اور وہ جودی پہاڑ تک پہنچا، اور چلتا رہا، وہ کشتی چلتی رہی، وہ جہاز چلتا رہا۔ عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر رب سے کلام کرنا، عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 70,000 جادوگروں کے 70,000 رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں، ان کا ایک اژدہا، ایک جو عصائے موسوی تھا، وہ سارا اژدہا بن کر ان کے سارے سانپ کھا گیا۔ عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسے پتھر پر اپنی چھڑی مارنا اور 12 چشموں کا جاری ہو جانا، عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی پوری قوم بنی اسرائیل لے کر نکلے، اور سامنے سمندر تھا، بس اپنا عصا پانی میں ڈالا اور 12 رستے نکل آئے، 12 پورے پل بن گئے، قرآن گواہ ہے۔ عقل میں آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، پاک کماری حضرت مریم سے، عقل میں آتا ہے؟ مٹی سے مورت بنا کر پھونک مارے